بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے فہم زکوٰۃ کورس سبق نمبر 2، شرائط زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں، کن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ میں مختصراً آپ احباب کے سامنے ان شرائط کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی زکوٰۃ جس پر واجب ہوگی وہ مسلمان ہوگا، کیونکہ کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں ہے، اور مسلمان عبادت کا اہل ہے، فرائض میں سے ہے، تو اس وجہ سے مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری شرط بالغ ہو، جس کے پاس مال ہے وہ شخص بالغ ہو، کیونکہ نابالغ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ دیکھیں، نابالغ پر نماز نہیں ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، تو نابالغ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی شرائط میں سے دوسری شرط بالغ ہونا ہے۔ تیسری شرط عاقل ہونا ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے وہ عقل مند بھی ہو، عاقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو، کیونکہ مجنون مکلف نہیں ہوتا، مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ غلام کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مال غلام کا مولا کا ہوتا ہے، کیونکہ غلام اپنے ذات کا، اپنے نفس کا خود مالک نہیں ہے، تو اس لیے اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ غلام جو کچھ کمائے گا وہ سارا کا سارا اس کے مولا کا ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی چوتھی شرط آزاد ہونا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی پانچویں شرط مالک نصاب ہو، یعنی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اس پر مستقل سبق پڑھائیں گے نصاب کیا ہے، تو جو نصاب شرعاً مقرر ہے اتنا نصاب ہو، پھر اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مال پر قبضہ بھی ہو، دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے لیکن وہ کسی نے غصب کیا ہوا ہے، یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، یا اس کے قبضے میں نہیں ہے، دوسرے نے لیا ہوا ہے، وہ اس کو دیتا نہیں ہے، بسا اوقات رقبہ جائیداد ایسی ہوتی ہے کہ انتقال اس کے نام ہوتا ہے لیکن قبضہ کسی اور کے نام ہوتا ہے، تو مال پر قبضہ نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ مال پر قبضہ بھی ہو، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی ساتویں شرط نصاب قرض اور ادھار سے فارغ ہو۔ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ قرض اور ادھار سے فارغ، یعنی اس نے کسی کا قرض ادھار نہ دینا ہو، اگر دینا بھی ہو تو وہ نکالنے کے بعد جو بچ جائے وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آٹھویں شرط نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ انسان کی ضروریات ہیں، مثلا ایک مکان جو انسان کی رہائش کے لیے ہے، ایک گاڑی جو انسان کے استعمال کے لیے ہے، اور انسان کے استعمال کے کپڑے ہیں، انسان کے استعمال کی چیزیں، یہ حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہیں، ان کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا اور ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جو مال ہے اور وہ مال صاحب نصاب پر پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور نامی شرط یہ ہے کہ مال نامی ہو۔ نامی کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں بڑھوتگی بھی ہو، یعنی جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے، پیسہ، روپیہ پیسہ، اور اسی طریقے سے مال تجارت ہے۔ اور 10ویں شرط یہ ہے کہ اسلامی حساب سے اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو، اگر اس مال پر سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔